یہ کہانی ایک ایسے جانباز کمانڈو کے گرد گھومتی ہے جس نے پاکستان کو دو لخت ہونے سے بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا کر بھارت کو تگنی کا ناچ نچایا۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ مجھے ان تینوں پر غصہ آنے لگتا مگر میں ان کے سامنے بے بس تھا۔ وہ اس لیے بھی کہ یہ محض کٹ پتلیاں تھیں۔ ڈوری ہلانے والے ہاتھ میری پہنچ سے بہت دور تھے۔ میں اکیلا ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے لیے تو پوری قوم کا متحد ہونا ضروری تھا۔ مجھے پوری قوم پر غصہ آنے لگتا جو جہالت کا لبادہ اوڑھ کر خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی، اور اسے یہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کون اسے لوٹ رہا ہے اور کون اسے بالکل تباہ کرنے کے در پہ ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں اپنی تقدیر دشمنوں کے حوالے کر دیتی تھی۔ ہر نعرہ لگانے والے کے پیچھے چل پڑتی تھی اور سمجھتی تھی کہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اپنے خیر خواہوں کا خود ہی گلا کاٹ دیتی تھی اور خوش ہوتی تھی کہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ تخریب کاروں کو مکتی بہانی کا نام دے کر سمجھتی تھی کہ وہ واقعی نجات دہندہ ہیں۔ میں کرتا اور سوچتا کہ اس جہالت کا کیا علاج ہے۔ جہالت کا کیا علاج؟ صرف علم۔ مگر ہمارے تعلیمی ادارے، ہمارا تعلیمی نظام جہالت کی تعلیم دینے میں مصروف تھے۔ اسکولوں کالجوں میں انگریز کا چھوڑا ہوا نظام تعلیم تھا جو صرف کلرک پیدا کر سکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دینی مدرسوں میں چندہ مانگنے اور دوسرے فرقوں کے خلاف زہر اگلنے والے دین کے بیوپاریوں کی پنیری لگ رہی تھی۔ جب آب حیات کے یہ چشمے ہی زہر آلود ہو چکے تھے تو پھر دریاؤں کا پانی کیسے صحت بخش ہو سکتا تھا؟ کتنے دکھ کی بات تھی کہ آبی مخلوق کے لیے کہ جن کی زندگی کا دار و مدار ہی پانی پر ہوتا ہے، دریا زہریلے ہو چکے تھے اور دریا کے باسی دھیرے دھیرے ایک حسرتناک موت کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اپنی قوم کی یہ غفلت اور بے بسی دیکھ کر میرا دل بھر آتا اور میں داڑے مار مار کر رونے لگتا۔ جیل میں میری جسمانی اور ذہنی کیفیت کی پل پل کی رپورٹیں آندرے پوف کو مل رہی تھیں۔ اس کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب ایک دن اچانک مجھے جیل سے واپس کیمپ میں پہنچا دیا گیا۔ وہاں میں نے آندرے کو دیکھا۔ وہ مجھ سے میری طبیعت کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور میری حالت پر افسوس کر رہا تھا۔ اس نے بڑے ہمدردانہ لہجے میں مجھے ضد سے باز آنے کی نصیحت کی اور اشارتاً یہ بات بھی جتا دی کہ ابھی تک زندہ رہنے کی وجہ اس کی ذات ہے۔ پھر آئندہ بہترین علاج کی ضمانت بھی یہی ہے کہ میں آندرے کا کہنا مان لوں۔ اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے اس نے آرام دہ اور عیش سے بھرپور زندگی کا نقشہ بڑی خوبصورتی سے کھینچا اور مجھے کہا کہ یہ حسین زندگی تمہاری منتظر ہے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے تمہیں زیادہ محنت کی ضرورت بھی نہیں ہے، بس ایک ہاں۔ اس نے مسکراتے ہوئے بڑے پیار سے میری طرف دیکھا، جیسے کوئی باپ سزا کے بعد بیٹے سے لاڈ جتا رہا ہو اور یہ امید رکھتا ہو کہ سزا کے نتیجے میں بچہ اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے آئندہ اس سے پرہیز کی کوشش بھی کرے گا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ نکاہت اور تکلیف کے باعث مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، مگر وہ میری خاموشی کو نیم رضا سمجھا اور میرے علاج کا حکم صادر فرما دیا۔ مجھے دوبارہ اسی کمرے میں لایا گیا جہاں گرفتاری کے فوراً بعد رکھا گیا تھا۔ آندرے کے کہنے پر میرا اسپیشل علاج شروع ہوا اور میں تیزی سے صحت یاب ہونے لگا۔ آندرے پوف ہر روز میرے پاس آتا اور مختلف انداز سے اپنی بات دہراتا۔ اس کے ساتھ تازہ اخبارات کا بنڈل بھی ہوتا جس کے ذریعے وہ میری ضد پاکستان نہیں ٹوٹ سکتا کو توڑنے کی کوشش کرتا۔ میں 20-22 دن سے دنیا سے بالکل کٹا ہوا تھا۔ اب اخبارات کے ذریعے مجھے علم ہوا کہ صورتحال کیا سے کیا ہو چکی ہے۔ اخبارات کی سرخیاں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ پاک بھارت جنگ ہونے ہی والی ہے۔ اکثر اخبارات کی رائے میں بھارت کو فوراً حملہ کر کے بنگلہ دیش کو آزاد کرا لینا چاہیے تھا۔ دوسری طرف ہماری حکومت کے بلند و بانگ دعوے بھی شائع ہوتے، مگر ان کا انداز ایسا ہی تھا جیسے مجذوب کی جڑ۔ میں جسمانی اور ذہنی طور پر بہت تیزی سے صحت یاب ہو رہا تھا، اتنی تیزی سے کہ ڈاکٹر حضرات بھی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے تھے۔ اس صحت مندی کے پیچھے بہترین علاج سے زیادہ یہ خواہش کار فرما تھی کہ میں کسی نہ کسی طرح یہاں سے نکل بھاگوں اور اپنے ہم وطنوں کے ساتھ مل کر وطن کا دفاع کروں۔ میری ابتر حالت کے پیش نظر ڈاکٹروں نے آندرے پوف کو بتایا تھا کہ مجھے مکمل طور پر صحت یاب ہونے میں کم از کم 1 ماہ کا عرصہ لگے گا اور 1 ہفتے بعد میں اس قابل ہو سکوں گا کہ خود کچھ کھا پی سکوں، چند قدم چل سکوں۔ ڈاکٹروں کی اس یقین دہانی کے باوجود آندرے نے اپنا محافظ کمرے کے باہر سے نہیں ہٹایا تھا۔ میں نے اپنی تیزی سے بدلتی ہوئی حالت کو بہت حد تک دوسروں سے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی تھی اور میں اس کوشش میں کافی حد تک کامیاب بھی رہا تھا۔ ایک روز جب ڈاکٹر معائنہ کرنے اور دوا دینے کے بعد آندرے پوف کے ہمراہ واپس جانے لگا تو اس نے ایک عجیب حرکت کی۔ مجھے آنکھ کا مخصوص اشارہ کر کے کہنے لگا، مسٹر قمر اب آپ خاصے صحت مند ہو چکے ہیں، خود چلنے پھرنے کی کوشش کیا کیجیے یا کم از کم تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھنے کی کوشش کیجیے۔
تاکہ لیٹے لیٹے آپ کی کمر میں زخم نہ ہو جائیں۔ ڈاکٹر کے اشارے کے رد عمل کے طور پر پیدا ہونے والی شدید حیرت کو میں نے بڑی مشکل سے اپنے چہرے پر ظاہر ہونے سے روکا تھا، کیونکہ وہ اشارہ ایک کوڈ تھا جو پاکستانی کمانڈوز کو تربیت کے دوران ہی سکھا دیا جاتا تھا، اور اس اشارے کی مدد سے دو گوریلے ایک دوسرے کو شناخت کر لیتے ہیں، چاہے وہ زندگی میں کبھی بھی آپس میں نہ ملے ہوں۔ ڈاکٹر کے روپ میں ایک پاکستانی کمانڈو کو دیکھ کر جہاں مجھے بے انتہا حیرت ہوئی تھی، وہیں بے پناہ مسرت کا احساس بھی ہوا تھا۔ ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد میں نے پلنگ کے قریب رکھی تپائی سے اخبار اٹھایا اور اسے منہ پر رکھ کر لیٹ گیا۔ یہ حرکت بظاہر میں نے اپنی آنکھوں کو روشنی سے بچانے کے لیے کی تھی، مگر اصل وجہ یہ تھی کہ میں کمرے میں لگے خفیہ کیمروں سے اپنے تاثرات چھپانا چاہتا تھا۔ منہ پر اخبار اوڑے میں ڈاکٹر کے جملوں پر بھی غور کر رہا تھا، اور مجھے ان میں ایک پیغام چھپا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مسٹر قمر، اب آپ خاصے صحت مند ہو چکے ہیں، خود چلنے پھرنے کی کوشش کیا کیجیے، یا کم از کم تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھنے کی کوشش کیجیے تاکہ لیٹے لیٹے آپ کی کمر میں زخم نہ ہو جائیں۔ میں نے اپنے دماغ میں ڈاکٹر کے جملے دہرائے۔ پہلی کوشش میں مجھے 3 باتوں میں پیغامات چھپے ہوئے نظر آئے۔ خود چلنے پھرنے کی کوشش، یعنی مجھے جو کچھ کرنا ہے خود ہی کرنا ہے، باہر سے کسی مدد کی امید نہیں ہے۔ دوسری بات، تکیہ سے ٹیک لگانے کی کوشش، یعنی میرے لیے یہ تکیہ بھی تھوڑا بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے، تو کیا اس کے نیچے کوئی خفیہ آلہ ہے یا یہاں سے مجھے کسی اور قسم کی مدد مل سکتی ہے؟ میں نے تکیہ کو چیک کرنے کا فیصلہ کیا، مگر اس سے پہلے میں نے لیٹے لیٹے کمر میں زخم نہ ہو جائے والے جملے پر غور کیا۔ ایک صاف اور واضح مطلب تو یہ سمجھ میں آیا تھا کہ مجھے اب حرکت کرنی چاہیے تھی، ورنہ میرا جسم واقعی مفلوج ہو جاتا۔ مگر جب میں نے تینوں باتوں کو ملا کر نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کی تو پورا پیغام میری سمجھ میں آتا چلا گیا۔ دراصل ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ مجھے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں سے فرار ہونا ہے، اور اس کے لیے کچھ مدد تکیے سے مل سکتی ہے، لیکن یہ فرار جلد از جلد ہونا چاہیے تھا کیونکہ دیر کی صورت میں معاملہ بگڑ بھی سکتا تھا۔ مکمل پیغام سمجھ لینے کے بعد میں نے اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا، اور بظاہر تکلیف سے کراہتے ہوئے میں نے کروٹ بدلنے کی کوشش کی، مگر اس کوشش کے دوران میرا ہاتھ تکیے کے نیچے سے اس کاغذ کو برآمد کر چکا تھا جو ڈاکٹر نے نہ جانے کب وہاں رکھ دیا تھا۔ میں نے اس کاغذ کو اخبار کی اوٹ میں ایک ہاتھ کی انگلیوں کی مدد سے کھولا اور اخبار کے اندر رکھ کر یوں پڑھنے لگا جیسے اخبار پڑھ رہا ہوں۔ پیغام مختصر تھا اور بہت جلدی میں لکھا گیا تھا۔ میں نے تمہارے کمرے میں لگا ویڈیو کیمرہ خراب کر دیا ہے، اسے ٹھیک ہونے میں 1 ہفتہ لگے گا، اس دوران یہاں سے نکل جاؤ، باہر سے کوئی مدد نہیں مل سکتی۔ کیمپ کا مکمل نقشہ سیرپ کی بوتل میں ہے۔ ویڈیو کیمرے کی خرابی کا پڑھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی، اور میں نے فوراً تمام احتیاطی تدابیر ترک کر کے پاؤں بستر سے نیچے اتارے اور چند قدم چل کر ایک بھرپور انگڑائی لی، جس سے 1 ہفتہ تک بستر پر رہنے کے باعث جکڑ جانے والے جسم کے جوڑ کڑ کڑ کی آواز سے کھلتے چلے گئے۔ ابتدائی چند منٹ میں تو مجھے کھڑا رہنے میں بھی دشواری ہو رہی تھی، مگر جلد ہی میرا جسم اپنی اصلی حالت پر آنے لگا۔ دروازے میں انٹرلاک لگا ہوا تھا، اس لیے اندر سے باہر کا منظر یا باہر سے اندر کا منظر نظر آنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ میں نے فوراً دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن اس سے پہلے کہ میں دروازے کو چھوتا دروازہ کھلنے لگا۔ میں فوراً دروازے کے پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا، اور وہ فوجی جو میرے لیے کھانا لے کر آیا کرتا تھا اندر داخل ہونے لگا۔ میں نے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس کی گردن کو اپنے قابو میں کیا اور ایک ہاتھ اس کے منہ پر رکھ کر اس کی گردن کو مخصوص جھٹکا دیا۔ وہ بے آواز موت کی وادی میں چلا گیا۔ پھر میں نے جلدی سے اس کی گن حاصل کی اور احتیاط سے دروازہ کھولنے لگا۔ باہر مسلح پہرے دار چوکس کھڑا تھا، لیکن اس کا رخ دروازے کے مخالف سمت تھا۔ میں نے بندوق کا بٹ اس کی گردن پر دے مارا اور وہ نیچے گرتا چلا گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اب میرے سامنے ایک راہداری تھی جس میں کئی کمروں کے دروازے کھلتے تھے۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ کس طرف کو نکلوں کہ اچانک سامنے سے ایک فوجی آتا دکھائی دیا۔ میں تیزی سے بھاگتا ہوا سامنے والے دروازے میں گھستا چلا گیا۔ یہاں بھی حالات پہلی راہداری جیسے تھے اور مجھے پہلے سے اس کا علم تھا، لہٰذا دروازہ کھولتے ہی میں نے فائرنگ شروع کر دی تھی۔ سامنے سے آتے ہوئے 2 فوجی ان اندھی گولیوں کا شکار ہوئے تھے۔ ان کو گرتے یا تڑپتے ہوئے دیکھنے کی فرصت نہیں تھی۔ میں نے راہداری میں موجود سب سے قریبی دروازہ کھولا اور بے دھڑک اس میں داخل ہو گیا۔ یہ سیڑھیاں تھیں جو اوپر کی طرف جا رہی تھی۔ 7 کی تعداد میں سیڑھیاں میں نے تقریباً پھلانگتے ہوئے طے کی۔ ان کے آخر پر موجود دروازے کو گن کی ٹھوکر سے کھولتا ہوا ایک کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ آپریشن روم تھا۔ پہلے ہی نظر میں مختلف مشینوں اور آلات کے علاوہ مجھے صرف ایک آدمی نظر آیا، جو مجھے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر کچھ حیران اور کچھ خوفزدہ سا ہوا تھا۔ میں نے اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے ہوئے کرخت لہجے میں اس آدمی سے پوچھا، آندرے پوف کہاں ہے؟ کون آندرے پوف؟ یہاں کوئی آندرے پوف نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ خود بخود سر سے بلند ہو گئے تھے۔
اور اس کے چہرے پر خوف کا تاثر مزید گہرا ہو گیا تھا۔ تمہارا باس کدھر ہے؟ میں نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ شاید وہ آندرے کے اصلی نام سے واقف نہیں تھا۔ چیف تو چھاونی گئے ہیں، اس نے بمشکل تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز حلق میں اٹک رہی تھی۔ آندرے کو نہ پا کر مجھے افسوس ہوا تھا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ آج اس کا حساب بھی برابر کر دوں گا، مگر وہ خوش قسمت تھا کہ اس وقت کیمپ سے باہر گیا ہوا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں اب میری دلچسپی کی یہاں کوئی چیز نہیں ہو سکتی تھی، لہٰذا میں نے کمرے میں موجود الیکٹرانک آلات کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ آپریٹر کو زندگی کی قید سے رہائی دلانے کے بعد میں اس الماری کی طرف بڑھا جو کمرے کے ایک کونے میں کھڑی تھی۔ یہ دراصل کیمپ سے باہر جانے کا وہ خفیہ راستہ تھا جسے صرف آندرے پوف استعمال کرتا تھا۔ میں الماری کا لاک کھولنے کے بعد مزید 10 سیڑھیاں چڑھ کر لکڑی کے ایک ایسے دروازے تک پہنچا جو سیڑھیوں کی چھت کا کام بھی دیتا تھا۔ میں نے ہاتھ سے ٹٹول کر دیکھا تو وہاں خودکار تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے فکل کے سوراخ پر اسٹین گن کی نال رکھی اور فائر کر دیا۔ تالا ٹوٹنے کے بعد میں نے پوری قوت صرف کر کے وہ باری دروازہ اوپر اٹھایا اور پھرتی سے نکل کر باہر آ گیا۔ یہ وہی جنگل کا گھنا حصہ تھا جہاں سے مہینہ بھر پہلے آندرے نے مجھے گرفتار کیا تھا۔ رات کی سیاہی نے جنگل کو ڈھک دیا تھا اور اندھیرا مجھے دشمن سے محفوظ رکھنے کے لیے دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ ویسے بھی آپریشن روم کی تباہی کے بعد اب یہ خطرہ تو نہیں تھا کہ آندرے پوف یا اس کے لوگ جنگل میں میری نقل و حرکت پر نظر رکھ سکیں گے۔ قید سے رہائی پاتے ہی میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور پھر تیزی سے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ میں جلد از جلد اس جگہ سے دور نکل جانا چاہتا تھا۔ کافی دیر اور کافی دور تک دوڑنے کے بعد میں ایک جگہ رک گیا۔ میرا خیال تھا کہ میں خطرے کی حدود سے باہر نکل آیا ہوں، اس لیے ایک موٹے درخت کو منتخب کر کے اس پر چڑھ گیا اور ایک دو شاخے پر آرام سے لیٹ گیا۔ میری پھولی ہوئی سانسوں کو برابر ہونے میں تھوڑا وقت لگا۔ اب صبح تک کرنے کے لیے میرے پاس کوئی کام نہیں تھا۔ میں نے ذہن میں پیدا ہونے والی سوچوں کو آزاد چھوڑ دیا اور درخت کی مضبوط شاخ سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔ سوتے جاگتے اور سوچتے ہوئے رات گزر گئی۔ سپیدہ سحر نمودار ہوتے ہی جنگل کی چین کی زندگی ایک انگڑائی لے کر بیدار ہو گئی۔ مختلف قسم کے خوش آواز پرندوں کی چہچہاہٹ، جانوروں کا شور، نرم اور مہک سے بھرپور ہوا ایک عجیب لطف پیدا کر رہی تھی۔ فطرت اپنے تمام تر حسن کے ساتھ آہستہ آہستہ جاگ رہی تھی۔ ایسے موقع پر بے اختیار خالق حقیقی کی عظمت کے سامنے سجدہ ریز ہو جانے کو جی چاہتا تھا۔ میں نے بھی قریب ہی موجود ایک قدرتی تالاب سے وضو کیا اور نماز فجر کے لیے اپنے رب کے حضور دست بستہ کھڑا ہو گیا۔ نماز کے بعد میں نے اپنی رہائی پر اللہ کا شکر ادا کیا اور گڑ گڑا کر پاکستان کی سلامتی کی دعائیں مانگی۔ میری آنکھوں سے اشک جاری تھے اور دل سے دعائیں نکل رہی تھی۔ کافی دیر تک یہ کیفیت رہی۔ اس سے مجھے ایک گونا سکون نصیب ہوا۔ روح کو تراوت ملی اور میں ایک نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ اپنے وطن کی سرحد کی طرف چل پڑا۔ مجھے ٹھیک سے اندازہ نہیں تھا کہ سرحد کس طرف ہے اور میں جس راہ پر جا رہا تھا وہ مجھے دوستوں تک پہنچائے گی یا پھر دشمنوں کے نرغے میں گر جاؤں گا، لیکن میں اللہ کے بھروسے پر چلتا جا رہا تھا۔ ابھی مجھے چلتے ہوئے کوئی 1 گھنٹہ ہی ہوا ہوگا کہ ایک طرف سے فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ یہ مشین گن کی آواز تھی جو بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جنگل میں سمت کا صحیح اندازہ لگانا مشکل تھا۔ میں نے تھوڑی دیر کان لگا کر آواز کو سنا اور پھر ایک طرف چل پڑا۔ میرا خیال تھا کہ آواز ادھر ہی سے آ رہی ہے، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ مشین گن کی یہ متواتر فائرنگ کس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ کیا جنگ شروع ہو چکی ہے؟ جیسے جیسے میں قریب ہوتا جا رہا تھا آوازیں بھی واضح ہوتی جا رہی تھی۔ بیچ بیچ میں نے توپ کے گرجنے کی آواز بھی سنی۔ آدھا گھنٹہ مسلسل چلنے کے بعد میں ایک ایسی جگہ پہنچا جو جنگل سے الگ قریب ہی کسی انسانی بستی کا پتہ دیتی تھی۔ ہرے بھرے کھیت ہر طرف لہلہا رہے تھے۔ میں نے ایک اونچے درخت پر چڑھ کر ماحول کا جائزہ لیا۔ مجھے بہت فاصلے پر سبز وردیوں میں ملبوس فوجی فائرنگ میں مصروف نظر آئے۔ ان کے صحیح رخ کا میں اندازہ نہیں لگا پایا تھا، لیکن یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ یہ بھارتی فوجی ہیں جو یقیناً پاکستانی فوج پر فائرنگ کر رہے تھے۔ جنگل کا یہ حصہ بھی اب میری سمجھ میں آ گیا تھا اور میں خوش تھا کہ میں کمال پور پوسٹ کے قریب پہنچ گیا ہوں۔ میں تیزی سے درخت سے نیچے اترا اور دوڑتا ہوا کھیتوں میں روپوش ہو گیا۔ بھارتی فوجیوں کی پوزیشن میرے ذہن میں محفوظ تھی اور میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے بچتا بچاتا کمال پور پوسٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر پگڈنڈیوں کو استعمال نہیں کیا تھا، مبادا کہ وہ مجھے پکے ہوئے پھل کی طرح دشمن کی جولی میں لے جا ڈالیں۔ کبھی کبھی تو مجھے یوں محسوس ہوتا کہ میرے بہت ہی قریب کوئی موجود ہے۔ ایسے موقع پر میں اپنی جگہ پر دبک جاتا اور شیر کی طرح اپنے شکار پر جھپٹنے کے لیے تیار رہتا، مگر میری کسی فوجی سے مٹبھیڑ نہ ہوئی اور میں کمال پور پوسٹ کے نزدیک پہنچ گیا۔ اندیشہ تھا کہ میرے ساتھی مجھے دشمن کا آدمی سمجھ کر میرے کچھ سمجھانے سے پہلے ہی مجھے گولیوں سے بھون کر رکھ دیں۔
لہٰذا میں نے قمیض اتار لی تھی، بلکہ میں نے بنیان بھی اتار کر صلح کی جھنڈی کی طرح ہاتھ میں پکڑ لی تھی اور اسے ہلاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ فائرنگ کافی دیر پہلے بند ہو چکی تھی، اس لیے کسی سمت سے آتی ہوئی اندھی گولی کا نشانہ بننے کا خطرہ کچھ زیادہ نہیں تھا۔ میں بغیر کسی پریشانی کے پوسٹ تک پہنچ گیا۔ وہ لوگ مجھے پہچان چکے تھے اور مجھے اپنے درمیان دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ میں نے سب سے پہلے تو لباس پہنا، اس کے بعد ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوا۔ انہیں دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ وہ سرخ و سفید چہرے جو میں 1 ماہ پہلے یہاں چھوڑ گیا تھا اب تقریباً سیاہ پڑ چکے تھے۔ آنکھیں اندر کو دنس گئی تھی، رخسار کی ہڈیاں ابھر آئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اکثر فوجیوں کی شیو بھی بڑی ہوئی تھی اور بال پریشان۔ سب سے زیادہ بری حالت ان 5 فوجیوں کی تھی جو زخموں سے چور چور ایک طرف پڑے کرا رہے تھے۔ یہاں کوئی ڈاکٹر نہیں تھا، فقط ایک کمپاؤنڈر تھا جو ان کی مرہم پٹی کر رہا تھا یا درد دور کرنے کی دعاؤں اور اپنی باتوں سے ان کا درد کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چوکی کی حالت بھی بری تھی، لگتا تھا کہ جنگ کا عالم ہے۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے صورتحال کے بارے میں پوچھا۔ کیپٹن احسن نے مسکراتے ہوئے بتایا، تمہارے جانے کے بعد سے ہم دشمن کے مکمل گھیرے میں ہیں۔ وہ کئی بار بھرپور حملے کر چکا ہے اور منہ کی کھا کر اب طویل جنگ کرنے پر آمادہ ہے۔ ہم 1 ماہ سے اپنے ہیڈ کوارٹر سے کٹے ہوئے ہیں، وائرلیس خراب ہے اور ویسے رابطہ کے امکانات شاید بالکل ختم ہو گئے ہیں۔ 2 دن پہلے میجر ایوب تشریف لائے تھے یا آج تمہاری شکل دیکھی ہے۔ ہمارے کئی ساتھی شہید ہو چکے ہیں اور زخمیوں کی حالت تو تم دیکھ ہی رہے ہو۔ بس سمجھو جنگ ہو رہی ہے، حالانکہ کوئی اعلان وغیرہ نہیں ہوا۔ کیا ہیڈ کوارٹر نے رابطے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ کئی بار کی۔ میجر ایوب بتا رہے تھے کہ کئی بار امداد روانہ کی گئی، مگر وہ راستے میں ہی دشمن کی بھیڑ چڑھ گئی۔ ایک بار کی ناکامی تو سمجھ میں آتی ہے، مگر کئی بار نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ صحیح اندازہ نہیں ہو پا رہا کہ دشمن کتنی تعداد میں ہے اور اس کا گھیرا کتنا وسیع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میجر ایوب کے بقول پہلی مرتبہ روانہ کی گئی امداد ہمارے 20 فوجی، توپیں اور ٹرک لا علمی میں دشمن کے ہاتھوں تباہ ہو گئے۔ اور پھر میرا اندازہ ہے کہ ہیڈ کوارٹر پر نفری بھی کچھ زیادہ نہیں ہے، ہم بھی رضاکاروں پر زیادہ انحصار کر رہے ہیں۔ ہماری یہ گفتگو شاید مزید چلتی کہ اچانک دشمن کی طرف سے فائرنگ شروع ہو گئی اور تمام جوان ادھر متوجہ ہو گئے۔ کیپٹن احسن زیادہ مصروف تھے، لہٰذا میں وہاں سے ہٹ کر ایک البدر کیڈٹ کے پاس آ گیا جو اپنے مورچے میں بیٹھا رائفل کی نال دشمن کی سمت کیے دانتوں پر دانت جمائے خلاؤں میں گو رہا تھا۔ مصطفیٰ نام تھا اس کا، مجھے اچھی طرح جانتا تھا۔ مجھے اپنے قریب دیکھ کر وہ مسکرایا، میں نے بھی اس کی مسکراہٹ کا جواب دیا اور رسمی حال احوال کے بعد موضوع فوراً موجودہ صورتحال کی طرف آ گیا۔ اکا دکا فائرنگ ہو رہی تھی، ہماری طرف سے بھی کبھی کبھار 1 گولی داغ دی جاتی، ورنہ جوان دشمن کی طرف دھیان لگائے بیٹھے رہتے یا آپس میں باتیں کرتے۔